السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری ہر قدم پر مکمل رہنمائی کی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بڑا احسان ہے کہ ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہر چیز کو بالکل صاف اور واضح انداز میں ہم تک پہنچا دیا، ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی بھی دوسرے مذہب والے کے پاس کسی بھی عمل میں جانے کی اور پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ، ہماری شریعت، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اس قدر جامع ہے کہ ہمیں بیت الخلاء میں جانے کے، استنجا کرنے کے جو آداب ہے، جو سنت طریقہ ہے کہ ہمیں کیسے بیت الخلاء میں جانا چاہیے اور کیسے بیت الخلاء سے نکل کر کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کی مکمل رہنمائی ملی ہے۔ شاید ہی کسی دوسرے مذہب کے اندر ان چیزوں کو سکھایا جاتا ہو، لیکن اسلام ان چیزوں کو بھی سکھاتا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے 10 چیزیں ایسی رکھوں گا کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو آپ بہت بڑے نقصانات سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ اس کا آخرت میں اجر بھی پائیں گے۔ اس میں حکمتیں کیا کیا ہیں، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں بتائی اور سکھائی ہے، وہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا، اور بعض اوقات ہمیں نقصان کیوں اور کس لیے ہوتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جب آدمی اپنی اس ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائے تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ مرد حضرات اپنے سر پر ٹوپی ضرور رکھیں۔ یہ ضروری تو نہیں، لیکن ادب ہے، اگر کوئی نہیں رکھے گا تو وہ عمل اس کا خلاف ادب کہلائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے سر پر ٹوپی رکھ لے۔ دوسرا، جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ ہو تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یاد رہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھنی ہے، بیت الخلاء میں جانے کے بعد نہ پڑھے۔ جب آپ بیت الخلاء کے اندر، نمبر 3، جب آپ بیت الخلاء کے اندر انٹری کریں تو پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھے، دایاں نہ رکھے، پہلے بایاں پاؤں رکھے۔ اس کے بعد جب آپ اندر داخل ہو جائیں، نمبر 4، جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے تو اگر آپ پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے گئے ہیں تو کھڑے ہو کر پیشاب بالکل نہ کریں، بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، بیت الخلاء کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ہمارا نہ تو چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس انداز سے ٹوائلٹ بنوائے کہ آدمی کی نہ تو پیٹھ قبلے کی طرف جائے اور نہ اس کا رخ قبلے کی طرف جائے۔ نمبر 6، بیت الخلاء کے اندر کسی سے بات چیت بالکل نہ کرے۔ بیت الخلاء میں اگر کوئی ایسی مجبوری سامنے آ جائے، کوئی ضروری بات کرنی پڑ جائے تو پھر آدمی کر بھی سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 7، بیت الخلاء کے اندر پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جہاں تک ممکن ہو، آدمی پورا نہیں بچ سکتا، لیکن جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے پوری کوشش کرے، غفلت سے کام نہ لے، کیونکہ عذاب قبر سب سے زیادہ اسی عمل کی وجہ سے ہوگا جو آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ نمبر 8، جب باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد پہلے اپنا دایاں پاؤں نکالے۔ جانے میں پہلے بایاں رکھنا ہوتا ہے اور نکلنے میں پہلے دایاں نکالنا ہوتا ہے۔ نمبر 9، باہر نکلنے کے بعد آپ سب سے پہلے دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ نمبر 10، آخر میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ بیت الخلاء کے اندر کوئی ذکر نہ کرے، کوئی بات چیت نہ کرے، کیونکہ وہ موقع، وہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آدمی ذکر کرے یا کوئی بات چیت کرے۔ ذکر کرنا تو بہت دور کی بات، عام بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے احباب بیت الخلاء کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی فون آتا ہے یا کسی کی کوئی کال آ جاتی ہے تو وہ وہیں اس کو اٹھاتے ہیں
اور وہیں بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ بات چیت کرنا اتنا بڑا کوئی نقصان دہ عمل نہیں ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر سلام دعا کرنا اور دعائیہ جملے بولنا یہ غلط ہے، یہ نامناسب حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے اس کی حکمتیں رکھوں گا کہ ان چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں سمجھایا ہے، کیوں بتایا ہے۔ دیکھیے یہ جو بیت الخلاء، ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں اکثر جنات اور شیاطین رہتے ہیں۔ خبیث جن اور خبیث شیاطین ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جب آدمی ان سنتوں پر عمل نہیں کرتا، ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتا، دعا پڑھ کر نہیں جاتا، تو وہ جو شیاطین ہیں، جو خبیث جن ہیں، وہ آدمی کے ساتھ شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو انسان کے سطر کو پھر شیاطین نہیں دیکھتے، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی ان آداب کی اور سنتوں کی اور دعاؤں کی رعایت نہیں کرتا تو شیاطین اس کا سطر بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، اور نقصان یہ ہوتا ہے بعض اوقات شیاطین اور جنات اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مسلط ہو جائیں گے، ظاہر ہے پھر آدمی پریشان ہوگا، پھر اس پریشانی کے جو اثرات ہوں گے وہ گھر والوں پر بھی پڑیں گے، اور پھر نہ جانے آدمی کہاں کہاں دھکے کھائے گا۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے ان آداب کی، ان سنتوں کی مکمل رعایت کرے، انشاءاللہ پھر آپ کو نہ کوئی خبیث جن پریشان کرے گا اور نہ خبیث شیطان آپ کو پریشان کرے گا۔ آپ وہاں جا کر محفوظ رہیں گے ہر طریقے سے، اور ان سنتوں پر ادا کرنے کا، ان کو پڑھنے کا انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو بات کہنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.